نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیونکہ ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہے رہتے ہیں، ان کے مدرسے مدارس ہیں اور علماء ہیں، تو کتابیں ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو سننے سے، مختلف علماء جو مکاتب کے علماء ہیں ان کو سننے سے، کتابیں پڑھنے سے مختلف آراء سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں، اور صرف ایک ہی مکتبہ فکر کے علماء کی مختلف آراء اس مسئلے کے اندر ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر مکتبہ علماء دیوبند کا اگر کتب پڑھا جائے تو یزید کے بارے میں مختلف آراء وہ کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ بعض لوگ سقوط کا کہتے ہیں، بعض لوگ جب نام لکھتے ہیں تو یعنی بڑے بڑے علماء جیسے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پلید آگے ضرور لکھتے ہیں، یزید پلید یا فاسق فاجر، اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ ملتے ہیں۔ اور بعض سقوط کا کہتے ہیں کہ خاموش رہنا چاہیے، جو مر گیا وہ پہنچ گیا اللہ کے ہاں، تو اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے عبادت پر یا فضائل اہل بیت پر لگانا چاہیے۔ اسی طرح علماء جو اہل حدیث ہیں ان میں بھی کتابیں پڑھیں تو مختلف آراء کے لوگ ہیں۔ آج کل حسینی اور یزیدی تقسیم بھی ان میں نظر آ رہی ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی اس قسم کے، بلکہ شاہ اسماعیل شہید جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں بھی لکھا تو پلید لکھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں سقوط۔ اس طرح بریلوی علماء وہ بھی مختلف آراء رکھتے ہیں، کوئی یزید کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور خود فتاوی رضویہ میں ہے کہ جو ہے گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ کئی کتابوں میں جب وہ لکھتے ہیں تو اس میں فاسق فاجر پلید کے، تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کا کیا موقف ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں، آج کی ڈیٹ میں ہم یزید ابن معاویہ پر لعنت کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، کیا لعنت اور بددعا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا اس پہ بددعا بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس وقت آج کی ڈیٹ میں؟ بددعا کیا کرنی ہے آپ نے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مردے جو مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں ان کو گالی مت دو۔ البتہ مردوں کی برائی کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے، اور وہ برائی جس کی وجہ سے امت افیکٹ ہو۔ آپ کل کو کوئی کہے گا جی غلام احمد قادیانی تو مر چکا ہے، اس کو برا کہنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب آپ کو یہ دیا جائے گا کہ غلام احمد قادیانی جو پیچھے اپنی گندی تعلیمات چھوڑ گیا، جس کی وجہ سے امت آج تک سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ آپ رد کریں گے نا، اور بائی نیم ہی کریں گے۔ یہ کہتے ہیں نام نہ لو تو بائی نیم کریں گے۔ تو یزید ابن معاویہ کا ایفیکٹ جو مسلمانوں پہ ہوا ہے وہ غلام احمد قادیانی سے بہت بڑا ہے۔ پوری امت دو ٹکڑے ہو گئی ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا فرقی بن کے لادا ہوئی ہے نا، تو پوری امت میں درار ڈال گئی ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یزید ابن معاویہ پہ آپ لعنت کرنے کے بجائے اتنی دیر فضائل اہل بیت بیان کریں۔ باقی اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے، بریلویوں کے لیے عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں گے، لیکن جو لعنت کرے گا اسے روکیں گے بھی نہیں، ہم سکوت اختیار کریں گے، کیونکہ امام حنیفہ نے سکوت کیا ہے، اور ہم یزید کے کفر کے معاملے میں بھی سکوت اختیار کریں گے۔ اور انہی کے بڑے بزرگ امام غزالی تو بہت آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ یزید سے کوئی قاتلین نے حسین ہونا ثابت نہیں ہے، الٹا جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اس پہ تہمت لوٹ آئے گی۔ تو پوری بریلویت جو ہے وہ امام غزالی ختم کر گئے، حالانکہ ہم تو ان کو اپوز کرتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے بات کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ شیعہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے امام غزالی، تو اس کا ٹسل کا الٹیمیٹ کی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ پھر معاملات میں غلوب کرنا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے لعنت کرنے سے، یعنی بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کلمہ گو پہ لعنت کرنے سے بائی نیم مینشن کیا ہے، منع کیا ہے مینشن کر کے۔ آپ جنرل کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین پہ اللہ کی لعنت، یہ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کہا، میں آج کی ڈیٹ میں جس نے رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیا تھا، پھر بھی اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین پہ لعنت کرتا ہوں، تو رضی اللہ عنہ تو خود ہی اس نے ختم کر دیا نا اپنا، یزید کے لیے جو کہا تھا۔ جنرلائز آپ کر سکتے ہیں، وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، جو حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 160۔
लानत अल्लाह अल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, जालिमों पे अल्लाह की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो अहले मदीना को डराए धमकाए उसको अल्लाह ताला पिघला देगा। मौजुल कबीर तबरानी में इसको स्पष्ट हदीसें हैं कि उस पे अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। सही मुस्लिम में हदीस है, जो मदीने में बिदत को दाखिल करे उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। तो इस तरह जनरलाइज आप फार्मूले के तौर पे तो कह सकते हैं, बाई नेम मेंशन करके लानत करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लानत का मुस्तहिक नहीं हुआ। आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको लानती नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने झूठ बोला है और कुरान में झूठे पे लानत आई है। तो यजीद ने जुल्म किया है, कुरान में जालिम के ऊपर लानत आई है। यजीद ने फसाद फिल अर्द किया है, वाक़या हर्रा की शक्ल में, खाने काबे पे चढ़ाई की शक्ल में और सबसे बढ़कर करबला की शक्ल में, तो वो लानत का मुस्तहिक हो गया फसाद फिल अर्द की वजह से खुद बखुद। लेकिन आप खुद मेंशन करके ना कहें, आप जनरल ये बात करें। और मैं तो कहता हूं जितना टाइम इन लोगों पे जाया करना है, आप गलती हाईलाइट करके साइड पे हो जाए, फज़ाइल अहले बैत बयान करें, जिस तरह हम बरादराने यूसुफ की गलती हाईलाइट करते हैं कुरान की रोशनी में, और आज तक मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आप बरादराने यूसुफ पे लानत तो नहीं कर रहे होते, तो ये काम ना करें। अच्छा, यजीद के साथ बहुत से लोग ना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पलीद का, यजीद पलीद, फासिक, फाजिर, जानी, इस तरीके को कहना क्या मुनासिब रहेगा? पलीद तो है ना जी, उसने पलीदी तो की है। और ये ज्यादातर एतराज इस पहले दीस करेंगे तो उनको बताएंगे, आपके जो बुजुर्ग हैं ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, शाह इस्माइल देलवी जिन्होंने तक़वियतुल ईमान लिखी है, उनकी किताब छपी हुई है तज़कीरुल इख़वान मा तक़वियतुल ईमान, आराम बाग कराची से, मेरे पास वो पढ़ी हुई है, हमने जेपीजी भी उसका एक क्लिप में लगाया था। वो तो जब भी यजीद का नाम लेते हैं तो लिखते ही यजीद पलीद है। हत्ता कि उन्होंने जो हदीस मुस्नद अहमद में है ना कि एक दोपहर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि खून की शीशी उठाई हुई है, परांगदा बाल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में खड़े हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपकी हालत किसने की है? तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देते हैं कि आज मेरे हुसैन और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया करबला में, मैं सुबह से उनका खून जमा कर रहा हूँ। यानी एक तमसील अल्लाह ने ख्वाब दिखाई। तो इब्न अब्बास कहते हैं मैं उठा, मैंने वो दिन और तारीख नोट की और बाद में खबर मिली, ज़ाहिर इंटरनेट का दौर नहीं था, कुछ हफ्ते बाद खबर आई कि उसी दिन हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया था। इस हदीस को नकल करके शाह इस्माइल देलवी तज़कीरुल इख़वान मा तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि यह हदीस इस बात पर गवाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जन्नतों में हुसैन इब्न अली की शहादत के ऊपर गमज़दा हैं।